سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. صلوات بجي محمد علی محمد. آپ سے درخواست ہے بانی علی مجلس کے مرحومین آپ نے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھ دیجیے. صلوات عنایت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جب زمین کو زلزلہ آئے گا تھرتھری آئے گی، ایسا زلزلہ کہ جیسے زلزلے کا حق ہے، یعنی وہ زلزلے نہیں جو تم دیکھتے رہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلایا جائے گا زمین کو، جب زمین کو لرزایا جائے گا. کیسے زلزالہ؟ جیسا کہ زلزلے کا حق ہوگا. یعنی جب سے تاریخ بشریت میں ہزاروں بار زلزلے آ چکے ہوں گے چھوٹے بڑے، نہیں ایسا زلزلہ نہیں آئے گا. ایسا زلزلہ آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. ایسا ہوگا کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی. واہ. اثقالها کا یہ معنی ثقل وزن، جو بھی اس میں وزن ہے وہ سب باہر سب نکال دے گی، باہر نکال دے گی. اخرجت الارض اثقالها. اس طرح سے اپنے خزانوں کو اگلے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب باہر نکالے گی. قال الانسان ما لها، انسان حیرت سے چلا اٹھے گا کہ اس کو ہوا کیا، اس زمین کو ہوا کیا، یہ کیا ہوا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن گفتگو حدیث سے نا، گفتگو جتنی خبریں ہیں وہ سب بیان کر دے گی زمین. یہ ہے تحدث، یعنی جو کچھ بھی اس کے اندر چھپا ہوا تھا، جتنا بھی تھا ماضی جو گزر گیا، جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب زمین بیان کر دے گی، سب کا سب سامنے آ جائے گا. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها. ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہوگا اس زمین کے لیے. زمین کو یہ اللہ کا حکم ہوگا. اور وہ دن کیسا دن ہوگا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اور یہ وہ دن ہوگا جب انسان جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ سارے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا، گروہ در گروہ اٹھائے جائیں گے. یہ سارے گروہ در گروہ اٹھائے جائیں گے، مبعوث کیے جائیں گے اور ان کو دکھا دیا جائے گا. لیرو یعنی جو کچھ بھی انہیں کیا تھا وہ سب ان کے سامنے آ جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ بھر سزا جزا کی بات کی ہے. کس کو معافی نہیں ملتی، کس کو معافی نہیں ملتی وہ بات کی بات ہے. شفاعت جس کو ملنی ہے وہ بھی الگ ہے، وہ تو ملنی ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کچھ کیا ہو اور تمہارے سامنے نہ آئے. یہ سنت الہی نہیں ہے، یہ نص قرآنی ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، دیکھ لو گے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ بھر تم نے نیکی کی ہے، ذرہ بھر نیکی جو تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے دے آئیں گے. خوش ہو جاؤ گے کہ اچھا میرا یہ نیک عمل سامنے آ گیا. اور وہ برائی جو تم نے سوچی بھی نہیں ہوگی کہ کبھی سامنے آئے گی، اور تم کو جس کو تم نے برائی شمار بھی نہیں کیا ہوگا وہ برائی بھی تمہارے سامنے آتی. ہر چیز سامنے رکھ دی جائے گی. کیا تھا، ہاں بھائی کیا تھا. یعنی اس کے بعد پھر اللہ کے ہاتھ میں امور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے ہاتھ میں جن کے ہاتھ میں اللہ نے دیے ہیں. صلوات دیجیے محمد علی محمد. ٹھیک ہے نا. تو آج کیونکہ خوشخبری والی بات بھی کریں گے، خالی ڈرانے والی باتیں نہیں ہیں، خوشخبری والی باتیں بھی ہیں آپ کے ساتھ، وہ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ. لیکن اب میں وہی آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. لوگ ہوتا ہی کبھی 10:45 بیٹھ رہا ہوں، کبھی 10 بجنے میں 5 منٹ میں بیٹھ رہا ہوں، کبھی 9:30 بیٹھ رہا ہوں. ایک وقت طے نہیں ہو پا رہا کسی طرح. تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ جو بعد میں آنے والے، کل کیونکہ خاصا دیر سے بیٹھا تھا تو لوگ اسی حساب سے آ جائیں گے کہ مولوی صاحب تو دیر سے بیٹھے تھے. یہ بڑی مشکل ہو گئی یہاں. اور پھر آگے کل چل کے 11 نہ بج جائیں، 10 نہ بج 10:30 نہ بج جائیں، 10 کے 10:30 نہ بج جائیں، یہ بھی ڈر رہتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ. اگر لوگ وقت پہ آ جائیں تو مجلس وقت پہ شروع ہو جائے گی. بھائی ہم تو یہی ہیں، ہم کہیں سے باہر سے تھوڑی آ رہے ہیں، ہم پر تو کوئی الزام نہیں ہے نا آپ کا. مولوی صاحب کے بنا تو بڑا آسان مانا تو مولوی صاحب کو آنے میں دیر ہو گئی. مولوی صاحب کے پاس بھی بہانہ ہوتا ہے، ٹریفک میں پھنس گیا.
بہانہ کیا حقیقت ہوتی ہے بات. کبھی تو آپ بھی جاتے ہیں، آپ بھی پھنس جاتے ہیں ٹریفک میں. بہرحال پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. جہاں کل گفتگو کو چھوڑا تھا بالکل وہیں سے، اور تقریباً اب تو سبھی لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں دیکھ کر کیوں پڑھ رہا ہوں. اسی لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ زبانی بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو حوالے دینا مجھے بہت ضروری ہے، اور ایک جو کوئی غلطی نہ ہو، بیان میں کوئی جملہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، روایت پوری کی پوری امانت آپ تک پہنچ جائے بے شک. اور اسی لیے میں عربی کا صرف تھوڑا سا پڑھتا ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے آپ کو کہ مجھے عربی پڑھنی آتی ہے اور لکھنی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. باقی سب وقت بچانے کے لیے میں اس کا پورا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ سب اردو دان بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، تو سب کو معلوم ہو جائے. ضرورت اس لیے کہ شروع میں ذرا سا پڑھ دیتا ہوں ایک دو لائن، تاکہ ایک ربط قائم ہو جائے کہ بھئی کہاں سے پڑھ رہا ہوں، کیسے پڑھ رہا ہوں. آج پہلی دو روایتیں، کیونکہ آج شب شہادت بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اچھا آپ نے بھی طے کر لیا میں کتنی بار کہہ دوں کہ بلند آواز سے صلوات بھیجیں، مگر آپ اپنی نارمل آواز میں صلوات بھیجیں گے. اب یہ دو بڑے بڑے حوالے دے دیتے ہیں، ویسے تو 4-5 ہیں، اب زیادہ بھی ہوں گے حوالے، لیکن بہرحال میں جو میرے پاس موجود ہے بس وہ دے رہا ہوں. اس کے علاوہ اس میں جو حوالے دیے وہی بتا دیتا ہوں. پہلا حوالہ ہے شیخ مفید کی ارشاد. آپ جانتے ہیں شیخ مفید کب تھے؟ 4 صدی ہجری میں دور رہا ان کا. یہ اتنا بڑا عالم ہے. اب یہ میرا فرض یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان علماء کا تعارف کراتا جاؤں. حالانکہ انہوں نے کوئی کارنامہ وارنامہ تو کیا نہیں، کارنامے والے تو آج پیدا ہو رہے ماشاء اللہ. ان کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ ان سے دین پوچھ لیا کریں، وہ سب بتا دیں گے. دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اصول دین کیا ہے، فروع دین کیا ہے، وہ سب آپ کو بتا دیں گے ماشاء اللہ. ان کے چہروں پہ علم کی برسات ہو رہی ہوتی، ان کے چہروں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس وہ والا علم ہے جو پڑھ کے حاصل نہیں ہوتا، گھر بیٹھے حاصل ہو جاتا ہے، خود بخود آ جاتا ہے اس کے. ایسے بھی ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں ایسے ایسے علماء کو دیکھنا پڑ رہا ہے ماشاءاللہ، جن کے چہروں پہ علم برس رہا ہوتا ہے. تو شیخ مفید وغیرہ کیا بیچارے کر رہا ہوں، کوئی بھی کام ہم ان کا کیا کام، لیکن پھر بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ذرا سا تعارف کراتا جاؤں. اچھا مصیبت یہ ہے کہ کہیں سے بھی کوئی حوالہ لائے گا نا، علماء کے خلاف بھی لائے گا، تو کتابیں علماء کی لے کر آ جاتا ہے. کتابیں علماء کی. وہ ایک صاحب کی میں کتاب پڑھا تو بیچارے پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئے، میں تو ان کو دفع ہی ہونا کہتا ہوں، تو ہم میں سے تھے نہیں، آئے تھے پھر واپس چلے گئے. اپنا کام کیا، کتابیں 2-4 لکھی، پھیلایا مواد، پھر واپس جہاں سے آئے تھے وہیں واپس الٹے پیروں پلٹ گئے. اب آج کل پتہ نہیں کہاں زندہ ہیں کہ مر گئے. زندہ بھی ہیں تو مردوں سے بدتر ہی ہوں گے. میں لوگوں کے لیے ایسی باتیں کہتا نہیں، لیکن وہ اتنا بڑا فتنہ تھا، اتنا بڑا فتنہ تھا. اس کا ایک بھائی بھی فتنہ ہے جو ٹی وی پہ بہت آتا ہے. یہ پورا خاندان فتنوں کا خاندان ہے، کیونکہ میں کراچی کا ہوں، میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں، سب کو، پورے خاندان کو جانتا ہوں. پورا فتنہ پروروں کا خاندان ہے. نئے سے نئے فتنہ سوچتا ہوں. جس فتنے کی میں بات کر رہا ہوں وہ کراچی یونیورسٹی میں اپنی جوانی کے زمانے میں کہتا تھا. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں. کہتا تھا کہ شیعوں کو بہکانا کوئی مشکل بات نہیں ہمارے لیے. علی کا نام لو، اس کے ساتھ 100 جھوٹ بول دو، یہ سب مان لیں گے. یہ کہتا تھا. یہ آپ کی اوقات ہے ان کی نسلوں. کہتے ان کو بہکانا کون سی بڑی بات ہے، ان سے علی کراؤ، 2-4 نعرے لگاؤ، پھر جو مرضی کہہ دو، یہ اس کو مان لیں گے، سب مان لیں گے. سب سے بڑا مولا یہ جو کہہ رہا ہے. اب سمجھ میں آ گئی کہ اس کا کیا عقیدہ تھا. لوگ بڑے اس کے پیچھے چلتے تھے کہ شیعہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. بھائی یہ فتنے، ان کو بھیجا جاتا تھا، جاؤ فتنہ کرو، ان میں پیدا کرو فتنہ. آج تک یہی کام ہو رہا ہے. سمجھ بھی نہیں آ رہا لوگوں کی، سمجھ ہی نہیں رہے بات کو کہ ہو کیا رہا ہے تمہارے ساتھ. کیا ہو گیا اتنے باشعور لوگوں کو، جاہلوں کو مسلط کر کے بیٹھے ہوئے اپنے اوپر. تو شیخ مفید کون؟ شیخ مفید وہ جس سے امام زمانہ خط و کتابت کرے. جتنی خوشخبریاں شیعوں کو ملی ہے نا امام زمانہ کے حوالے سے، جھٹلا بھی نہیں سکتے تم، کیونکہ سب کی سب ملی ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے ذریعے. یہ مرجع ہے، یہ مجتہد ہے جس نے تمہیں خوشخبریاں دی امام زمانہ کے حوالے سے. یہ وہ شخص ہے جس سے امام زمانہ خط و کتابت کرتے. توقیات کہلاتی ہیں، توقیات امام زمانہ، جو خطوط، جو تحریریں بھیجی ہیں غیبت کے زمانے میں. جب غیبت کا آغاز ہوا ہے، غیبت کبریٰ کے آغاز میں جو تحریریں دی ہیں کہ شیخ مفید کے نام خط لکھ کے. شیخ مفید وہ شخص ہے کہ کازمین میں ان کے روزے پہ آپ چلے جائیے، ان کے مزار پہ امام زمانہ سے منسوب اشعار لکھے ہیں شیخ مفید کی قبر پہ. میں ایک سے زیادہ بار پڑھ کے آیا. یعنی مرثیہ لکھا ہے امام زمانہ نے اس عالم کا. کتنا بڑا عالم ہوگا وہ جس کی موت میں امام زمانہ مرثیہ کہہ گئے. ہمارے لوگ
ان کی کیا عبرت؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو لکھا جو کر گئے، جو آج تک چل رہا ہے. آج والوں نے تو کیا ہی کیا ہے. انہیں کا کام ہے یہ سارا فقہ جعفریہ جو بچا کر گئے، محفوظ کر کے گئے. تو اس کی کتاب کی بات کر رہا تھا، اس فتنے کی. اس میں پوری کتاب انہوں نے مرجعیت کے خلاف لکھی. اور حوالے کس کے دے رہا ہے؟ شیخ مفید نے یہ کہا، شیخ قمی نے یہ کہا، شیخ صدوق نے یہ کہا، شیخ توسی نے یہ کہا، علامہ ہلی نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، علامہ مجید نے کہا. اللہ کے بندے، جس کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے سب حوالے انہی کے دے رہا ہے. بھائی کوئی حوالہ دینا ہے تو بھئی بورس جانسن کا حوالہ دے، نیتن یاہو کا حوالہ دے. حوالہ دینا ٹرمپ کا حوالہ دے، جو بائیڈن کا حوالہ دے، ان کے حوالے دے. تو انہی کے حوالے دے رہا ہے جن کو گالیاں دے رہا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں تو ان کی سچائی پہ یقین لیا ہے نا، سچائی پہ ایمان لایا، جبھی تو ان کے نام ہے. کیونکہ جانتا ہے کہ جب تک ان کا نام نہیں لوں گا ان علماء کا کوئی مانے گا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس فتنے نے کہا تھا کہ جب تک علی کا نام نہیں لو اس وقت تک ان کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا. سمجھ میں آگئی ہماری بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد. شیخ مفید یہ وہ آدمی ہے کہ ایک دن پریشان بیٹھے، درس پڑھاتے تھے نا، درس دیتے، پریشان ہے، بہت پریشان ہے. پتہ نہیں کو خواب دیکھ لیا. اتنے میں ایک مومنہ داخل ہوئی، چادر اور 2 بچوں کی انگلیاں پکڑے. 4-5 سال کے 5-6 سال کے 2 بچے، ان کی انگلیاں تھامے حاضر داخل ہوئی. اور داخل ہونے کے بعد شیخ مفید سے کہتی ہے، شیخ میرے ان بچوں کو فقہ کی تعلیم دے دو، میرے ان بچوں کو علم دین پڑھاؤ. وہ رونے لگے، بچوں کو لپٹا کے سینے سے رونے لگے. وہ بیوی چلی گئی. تو دوسرے شاگردوں نے پوچھا، آپ روئے کیوں بھائی، رو کیوں رہے؟ کہنا کہ جب سے میری آنکھ کھلی ہے میں پریشان ہوں. میں نے رات کو خواب میں دیکھا تھا، رات کو خواب میں دیکھا مادر حسنین کو چادر میں، حجاب میں، شیخ چادر میں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. خواب میں دیکھا، سر سے پیر تک چادر میں، 2 بچوں کی انگلیاں پکڑ کے لائی. سادات، سارے سادات بی بی کے اولاد ہیں کہ نہیں ہے نا؟ کاش سادات سمجھ لیتے اس بات کو. معذرت کے ساتھ اچھا لگے یا برا لگے، اللہ نے تو یہ منصب دے دیا، اب نہ سنبھالو تو تمہاری مرضی ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں. ویسے بڑے پکے سید بنتے ہیں. اس معاملے میں اس وقت فقہی مسائل آ جائے تو سید کبھی جھانک کے تو دیکھیں. ہم لوگ چلے، آپ کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو ہے تو اپنے گھر آپ مانا تو جھانک کے دیکھ لیں ہم لوگ کہ ہم کر کیا رہے ہیں. وہ تو ماں ہے نا، سب کی سادات کی ماں ہے نا، قیامت تک کے لیے. میں نے خواب میں دیکھا 2 بچوں کی انگلیاں تھامے آئی. دوسرے رسول مجھ سے کہے، شیخ میرے ان دونوں بچوں کو علم دین سکھاؤ، علم دین. میں پریشان کہ معصوم ہے، کون ہے، اپنے بچوں کو میرے پاس آئے. اب جب یہ صبح آئے تو کون ہے یہ دونوں بچے؟ سید مرتضیٰ اور سید شریف رضی. یہ 2 سید. کہتے ہیں یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. تو اس وقت سے احترام کرتے تھے ان دونوں سید بچوں کا. کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس بھیجے گئے، یہ مولا کی طرف سے بھیجے گئے، یہ بی بی نے میرے پاس بھیجے، یہ بہت عظیم ہوں گے. اور یقیناً وہ دونوں عظیم انسان نکلے. کون؟ سید شریف رضی اور سید مرتضیٰ علم الہدا. ان کی قبروں کی زیارت بھی کاش میں جب جائیں کر لیا کریں. جن لوگوں نے تشیع کا دفاع کیا ہے ہر زمانے میں، مرتضیٰ علم الہدا کے برابر کوئی تھا نہیں. خطبات جو جمع کیے نا نہج البلاغہ کے سید شریف رضی نے، سینکڑوں کی تعداد میں اس نے سب سے بڑا ہاتھ مرتضیٰ علم الہدا کا بھائی کا ہے. اور یہی سید شریف رضی ہے جس نے نہج البلاغہ مرتب کر کے رکھی ہے قیامت تک کے لیے. ایک ایک خطبے کے لیے سینکڑوں میل سفر کرتے تھے، درجنوں آدمیوں سے ملتے تھے، تصدیق کے لیے پھر شامل کرتے تھے اس کے باوجود کئی خطبات رہ گئے. کیوں؟ اس کی سند نہیں ملی ان کو. خود لکھتے ہیں کہ وہ خطبہ ہے مگر کیونکہ میرے پاس سند نہیں ہے اس کی، لہذا نہج البلاغہ میں اس کو لے کر نہیں آئے. یہ تھے وہ لوگ. اور یہ ان کا استاد شیخ مفید. ان کی کتاب ہے ارشاد. کتاب کا کیا نام ہے؟ ارشاد. میں نے عرض کر دیا میرا وعدہ آپ سے کیا ہے، ان کتابوں کے نام لوں گا جو آپ کی دسترس میں ہوں. یعنی ارشاد ایک ایسی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو. ملتان میں دوبارہ، کراچی، لاہور میں تو ہو گئی، لیکن اصل متن اردو اور فارسی میں، فارسی کا عربی اور فارسی کا عربی میں اصل ہے، فارسی کا ترجمہ یہ آپ کو اپنے جتنے بھی مدارس ہیں مومنین کو سب مدرسوں سے مل جائے گا. شیخ مفید کی ارشاد کہیں گے وہ نکال کے آپ کتاب رکھتے جائیے پڑھ لیجیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے میں نے عرض کر دیا کہ کتاب ہے وہ آپ کے سامنے کہیں کہ وہ ریکارڈ ہوئی نا، اس لیے کاغذ لے کے بیٹھتے ہیں کہ ریکارڈ ہو جائے ایک چیز ایک بار، پھر اس کے بعد قیامت تک جس کی مرضی اس کو دیکھتا رہے.
تو ارشاد مفید اس کو کہتے ہیں، ارشاد شیخ مفید کتاب کا نام ہے ارشاد. اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں، لیکن ارشاد جس سے میں پڑھ رہا ہوں. صفحہ نمبر 353. صفحے میں نہ پڑھیے گا چکر میں، کیوں مختلف چھاپ ہے نا، کسی نے الگ چھاپی، اس نے الگ چھاپی، اس نے الگ چھاپی. میرے پاس اس کا صفحہ نمبر 353 ہے، باقی آگے پیچھے بھی صفحہ ہو سکتا ہے. جیسے ناظر البلاغہ مفتی جعفر صاحب کا ماشاءاللہ اتنی بار چھپ گیا، اتنی بار چھپ گیا کہ اگر میں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر بتاؤں تو بھائی ضروری تھوڑی کہ آپ کے پاس بھی وہی صفحہ نمبر ہو. چھاپ ہوتی ہے نا، مختلف چھاپ ہوتی ہے. بہرحال شیخ شیرازی ان کی کتاب ہے ظہور امام، عربی، فارسی، اور میرا خیال ہے کہ اردو ترجمہ بھی اس کا آ چکا ہے جہاں تک میری معلومات ہے. لیکن بہرحال یہ میرے پاس فارسی والی موجود ہے. شیخ شیرازی اس کا کتاب ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 123. اردو میں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، یہ اردو میں مجھے نہیں معلوم. اس کے علاوہ ایک کتاب اور جس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو مل جائے گی، آسانی سے مل جائے گی، اور وہ ہے ہمارے حضرت علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ کی کتاب علامات ظہور مہدی. یہی نام ہے میرا خیال ہے کتاب کا، یہی نام ہے نا، علامات ظہور مہدی. وہ بھی آپ کو مل جائے گی. اس میں انہیں کی خاص بات ہے کہ انہوں نے عربی میں بھی وہ لکھا ہے اور ساتھ میں اردو ترجمہ بھی. اور جو طویل ترین خطبے ہیں نا، خطبہ بیان وغیرہ، ان کے سارے حوالوں کے ساتھ. عالم کا کام یہ ہوتا ہے نا کہ حوالے بھی ساتھ میں دیتا چلا جائے. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے علماء نے کام نہیں کیا، یہاں بہت کام ہوا ہے ماشاءاللہ، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے. تو وہ کتاب، اور انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے مجھے لکھ کے دی تھی، میرا خیال ہے 2004 یا 2005 میں دی تھی. لکھی تھی شاید اس سے پہلے 2-3 سال پہلے، لیکن مجھے لکھ کے دی تھی. تو مجھے وہ بھی ایک دم ذہن میں آئے کہ وہ کتاب بھی ہے میرے پاس. اس میں تفصیل سے خطبے بھی ہیں اور ان کے نمبر بھی، ان کے حوالے بھی سارے دیے گئے ہیں. یہ محفوظ ہو گیا حوالے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. محمد ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحابی ہیں، کس کے؟ مشہور جو صحابی نا، زرارہ ابن عیوب، بکر ابن عیوب، رحمان ابن عیوب، محمد ابن مسلم، ابو بصیر ابن حشام، یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مومن طاعت، یہ بڑے بڑے جو گزرے ہیں. سالم ابن حشام، یہ سب مشہور صحابہ جن کے صحابی ہیں چھٹے امام کے، جن سے بہت اتنا مواد. پھر جابر بن حیان، لیکن چلو وہ عالم کی حیثیت سے مشہور نہیں ہوا، لیکن کیمیا دان اور سائنسدان کی حیثیت سے بہت مشہور ہوا. میں انسائکلوپیڈیا دیکھ رہا تھا، اسلامی انسائکلوپیڈیا کے، دیکھوں یہ کہاں کہاں خیانتیں ہوئی ہیں. تو پورا انہوں نے جابر بن حیان کا لکھ دیا، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، 2ری صدی ہجری کا سائنسدان تھا، یوں تھا وہ تھا، کیمیا تھا. یہ نہیں لکھ رہے کہ شاگرد کس کا، یہ نہیں لکھ رہے کیا اس پہ الہام ہوا تھا، شاگرد نہیں لکھ. اسی طرح ابو الاسود دوئلی، اس کا بھی یہ مسئلہ ہے. پہلا نحوی ہے ابو الاسود دوئلی، پہلا اس کو کہا جاتا ہے نحو کا بابا، بابا نحو، بابا علم نحو، یعنی عربی گرامر کا موجد کہا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ وہ کس کا شاگرد تھا؟ وہاں بھی غائب، وہاں بھی کیوں؟ مسئلہ یہ جابر بن حیان چھٹے امام کا پوتے کا شاگرد ہے، ابو الاسود دوئلی دادا حیدر کرار کا شاگرد ہے. لہذا استاد کا نام لیتے ہوئے ان کی زبان جلنے لگتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب ایک بار بس ایک بار اور گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. پیچھے مومن ماشاءاللہ وہ اپنے ٹائم پہ آگے. کل میں 10 بجے میں 10 بجے بیٹھا تھا. تفصیل کیوں بیان کی؟ تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے. بات کہ میں ادھر ادھر کی روایت نہیں پڑھ رہا، وہ جو ہوائی روایتیں بنی ہوئی ادھر سے ادھر چلی جائیں، نہیں، مستند پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، کیسے پڑھ رہا ہوں. اس لیے سارے حوالے دینا ضروری ہے. آپ یہ سمجھیں کہ روب ڈالنے والوں روب ڈالنے کی بات نہیں ہے، تاکہ میں بتا سکوں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں ان کی مرضی کی روایت ہو تو کیا کہتے ہیں ضعیف روایت ہے، اس کو یہی نہیں پتا ہوتا ضعیف کہتے کسے، ضعیف کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، احسن کسے کہتے ہیں، مرسل کسے کہتے ہیں، تو کچھ نہیں پتا. مستند کسے کہتے ہیں، قوی کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے، تو کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن بس کیونکہ اپنی پسند کی نہیں، آپ نے کہا بھائی یہ روایت پڑھی، ضعیف روایتیں پڑھتا ہے. تجھے کیا پتا ضعیف روایتیں کیا ہوتی ہیں؟ تجھے معیار ہے تیرے پاس؟ کوئی معیار نہیں. اس لیے سارے حوالے دے رہا ہوں تاکہ مضبوط ہو جائے بیان، آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ میں ایسے مستند بات کر رہا ہوں. ادھر ادھر نہیں لا رہا کہ کسی وہاں سنا تھا فلاں بیان میں فلاں صاحب کا بیان سنا تھا، انہی نے یہ پڑھا تھا فلاں بیان. فلاں صاحب کا بیان کیا ہوتا ہے بھائی؟ یا تو ایسا بھی بیان ہوتا ہے کہ آواز آ رہی ہے. ہم ایک مجلس میں بیٹھا تھا، اسے جو کہنا تھا اس نے کہا آواز آئی. ابے بھائی کس کی آواز آئی؟ جبرائیل کی آواز آئی، فرشتوں کی آواز آئی. آخر آواز کس کی آتی ہے تجھے؟ کیا آواز آئی کہہ کے جو مرضی پڑھنا شروع کر دیا آواز آئی؟ کیا مطلب آواز آئی؟ تماشا دین، مذاق دین. اگر مسائل میں بھی کچھ پڑھنا ہے تو انسان یہ کہہ کے پڑھ سکتا ہے کہ بعید نہیں ایسا ہوا ہو. وہاں بھی توہین نہیں، وہاں بھی توہین نہیں، کھلا جھوٹ نہیں. طریقہ ہوتا ہے. اسی لیے دین ہر جگہ ضرورت ہے، حلال کی ضرورت ہے، حرام کی ضرورت. کیوں حلال حرام رکھا ہوا ہے فقہ میں؟ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اوٹ پٹانگ نہ ہنکنا شروع کر دو دین کے مسائل میں.
تھوڑی تھا کہ آواز آئی اور پھر شروع ہو گیا اپنی مرضی سے کہنا کہ آواز آ گئی. کس کی آواز آ گئی تجھے کھڑے کھڑے وہاں پہ؟ آواز آئی کہ آواز آئی, کس کی آواز آ گئی بھائی؟ کیا وحی آئی تیرے اوپر؟ حضرت جبرائیل کی آواز آئی؟ کس کی آواز آتی ہے تیرے پاس؟ شروع. ایسا نہیں ہوتا, دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں چلتا, نہ مذاق ہوتا ہے دین کے ساتھ. اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں. بہت برا بلا کہتے ہیں مجھے, سوشل میڈیا پہ بھی گالیاں دیتے رہو. تم جھوٹ بولتے ہوئے نہیں ڈرتے, میں سچ بولتے ہوئے کیوں ڈروں گا بھائی؟ ایسے کیسے ہوگا؟ اگر ساری زبانیں خاموش ہو گئی تو سچ بتانے والا کون رہے گا؟ میں تو اس موقع پہ جب مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو جانتے ہیں مجھے ایک چیز بڑی تسلی اور ڈھارس دیتی. پہلے دل دکھتا تھا, اب بھی دل تو اب بھی دکھتا ہے, لیکن میں ایک دم سوچتا ہوں, بیان کرتا ہوں کہ میری عزت زیادہ ہے یا آل رسول کی؟ خدا کے بندو, دین کے معاملے میں آل رسول نے کچھ دیکھا؟ ان سے بڑا کسی کا امتحان ہوا نہیں. ہمارے ساتھ تو وہ نہیں ہوا جو آل رسول کے ساتھ ہو گیا. اسی دین اور اسی سچ کی بقا کی خاطر آل رسول ذاتیاں سر برینا بازار میں ہیں. بس میں یہ سوچ کے تسلی لے مجھے کہ ان سے زیادہ ہماری عزت ہے کہ لوگ مسئلہ خاموش ہو جاتے ہیں. کون بولے بے عزتی کر دیتے ہیں؟ بے عزتی کیا مطلب؟ دین کے معاملے میں اللہ اس بے عزتی کو بھی عزت بنا دیتا ہے. کربلا سامنے تمہارے, کربلا سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا ڈرتے نہیں, کبھی بھی نہیں ڈرتے. ہاں فتنہ فساد نہ ہو قوم میں, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ مسلسل بولا جائے اور سچ بولنے والا کوئی بھی نہ ہو. یہ تو اللہ کی سنت ہی نہیں ہے بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. مسلم کہتے ہیں کہ سمعت نبی عبداللہ علیہ السلام یقول انا قدام القائم علیہ السلام بلغ من اللہ قلت وما ہوا جعلت فداک فقرا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابی عبداللہ. آپ سمجھ میں آئے نا, پہلے دن بتا دیا تھا کہ جب صرف ابی عبداللہ کہا جائے تو سمجھ لیجئے کہ چھٹے میں, کیونکہ دو اماموں کی کنیت ہے نا وہ عبداللہ. ایک اس کی ہے جناب سید الشہداء کی, ایک چھٹے امام کی. تو جب روایات میں جناب سید الشہداء کا آتا ہے تو ساتھ میں نام لگائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے قال الامام الحسین, کنیت سے نہیں کہا جاتا. کنیت کہی جائے تو ساتھ میں نام لگا دیا جاتا ہے. لیکن روایات میں جہاں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو عبداللہ نے فرمایا, دیکھیں میں ابو عبداللہ کہہ رہا ہوں. کیوں ابو عبداللہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. اگر پہلے کچھ ہوتا تو جیسے سمعت ان ابی عبداللہ, یہ ان حروف جارہ میں سے ہے. ان نے کیا کیا, اس ابو کو مجرور کر دیا ابی. اور اگر اس سے پہلے ہوتا حرف ندا یا, تو کیا ہوتا؟ نہ ابو ہوتا نہ ابی ہوتا. کیا ہوتا؟ یا ابا عبداللہ, جیسے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, حالانکہ کنیت ابو عبداللہ. چلیے چھوٹی سی معلومات ہوگی نا, بچوں کی معلومات میں اضافہ ہوگی نا. باقی تو طلبہ علماء بیٹھے ہیں, میں ان کے سامنے تو جسارت نہیں کر سکتا, لیکن سمجھ میں آ گیا. کیونکہ اکثر ہمارے مومنین زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابو عبداللہ, نہیں, یا حرف ندا ہے. یا آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اسی سے کہتے ہیں یا ابو الفضل عباس. یا ابو الفضل عباس نہیں ہوتا, یا نہ ہو تو پھر ابو الفضل عباس. کیا کہا جائے گا؟ ابو الفضل. لیکن جب یا آ گیا تو کیا کہا جائے گا؟ یا ابو الفضل ابا. اسی طرح یبنا ابی طالب, یہ ابن نے کیا کیا؟ یبنا ابن, یہ مجرور کر دیا بار بار. یہ عربی نحو صرف اسی لیے پڑھائی جاتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ برادران کو شوق ہوتا ہے, آواز اچھی ہوتی ہے, زیارت پڑھتے ہیں, اذان دیتے ہیں, وہ خدا کے بندو زیر زبر صحیح کر لیا کرو. کسی عالم سے پوچھ لیا کرو, بے عزتی ہوتی ہے تو اسپیکر پہ غلط اذان دے رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہنا کیا ہے. کیا کہنا ہے, کیا شہد اللہ کے ساتھ کیا آئے گا, اللہ کیا کام کرتا ہے, یہ سارے مسائل ہیں. کیا کن کن مسائل کو پھر برائیاں مجھے لینی پڑ جاتی ہیں. صلوات بھیجیے محمد علی. سنتے ہیں نا بھائی, شوق ہے, اچھی بات ہے, لیکن زیارت سیکھو. کسی عالم کے بیٹھ کے سیکھو کہ میں زیارت پڑھ رہا ہوں, میری زیارت ٹھیک کیجیے, میرا زیر زبر ٹھیک ہے, تاکہ آپ ٹھیک اسپیکر پہ جا رہا ہے نا, اطمینان سے پڑھیں. اذان ٹھیک کرائیے, آپ کی آواز بہت اچھی ہے, آپ کو اذان دینی چاہیے, لیکن ٹھیک تو کرائیے نا, کسی کو سنائیے تاکہ وہ زیر زبر. عربی کا معاملہ ہے بھائی, ابھی میں نے آپ کو بتا دیا نا, ابو عبداللہ, ابا عبداللہ, ابی عبداللہ. تو کس صورت میں ابی عبداللہ کہنا ہے؟ یبنا علی ابن ابی ہے نا, ابھی آ گیا نا. اور اگر کوئی بھی چیز نہ ہو پہلے تو خالی کیا کہیں گے؟ ابو طالب. کیا نام ہے؟ ابو طالب. یا آ جائے گا تو یا ابا طالب, یبنا ابی طالب. یہ ابن نے کیا کیا؟ آگے زیر لگا دیا. سمعت عن ابی عبداللہ. جناب محمد ابن مسلم فرماتے کہ میں نے جناب
ابو عبداللہ، اب میں اردو میں کہہ رہا ہوں تو جناب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، نقل کر رہے ہیں، حدیث کو نقل کر رہے ہیں. میں نے سنا آپ نے فرمایا یقول انا قدام القائم علیہ السلام کے ہمارا قائم اس وقت قیام کرے گا، بلوا من اللہ، سب سے پہلے ایک عظیم قیام کے قیام سے پہلے، اس سے پہلے قیام سے پہلے کیا ہوگا کہ یہ قوم ایک عظیم امتحان میں مبتلا ہو جائے گی، مصیبتوں میں. بلوا من اللہ، اللہ کی طرف سے آزمائش، سخت ترین آزمائش، ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی کہ یہاں تک ہے آگے دوسری روایت میں کہ لوگوں کا یقین اٹھ جائے گا. اللہ کہیں گے اگر مہدی ہوتا تو ضرور آتا، معاذ اللہ، یہ روایت کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوتا تو ضرور آتا، وہ نہیں ہے، وہ کہاں گم ہو گیا، معاذ اللہ. یہ کہیں گے لوگ، اور ہیں دنیا میں ایسے کہنے والے ہیں، وہ کہیں گے کہ انتقال ہو گیا، اگر ہوتے زندہ ہوتے تو ضرور آ جاتا یہاں تک، تاکہ اس سے پہلے کیا ہوگا، یہ بلائیں ہیں، بلائیں اللہ کی طرف سے آ جائیں. تو میں نے پوچھا قلت وما ہوا جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان ہو، یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، عظیم امتحان میں مبتلا ہوں گے. میں نے پوچھا وہ امتحان ہوگا کیا، کیسے ہوگا یہ امتحان، کب ہوگا یہ امتحان، ما ہوا، کیسے ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو آپ نے مندرجہ ذیل آیت کی تلاوت فرمائی جو میں نے ابھی آپ سے روایت کی. تو آپ نے آپ نے قرات کی اس آیت کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ. ہم ضرور بھی ضرور دیکھا نہیں کیسی بلا، ایسی بلا، معصوم آیت پڑھ رہے ایسی بلا ہوگی کہ ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے. ہوئی نہیں ابھی تو شروع ہوئی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکید، تاکید در تاکید، لام بھی تاکید، پھر آگے نون ثقیلہ بھی تاکید. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ تاکید در تاکید، تاکید پر تاکید، یعنی ضرور بھی ضرور. ایک ہوتا نا کہ آزمائیں گے، ایک ہے ضرور آزمائیں گے، نہیں ضرور بھی ضرور، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں. کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جس کو آزمایا نہ جائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کو تم پر مسلط کر دیں گے، دشمن کا خوف تمہارے دل و دماغ پر مسلط ہو جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے تمہارا اقتصادی نقصان، اقتصادی ناکہ بندی ہو جائے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی، مالی نقصان، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد، نقص من الأموال والأنفس، تمہاری جانوں میں کمی. اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے تمہارے پیاروں کو تم سے چھین لیں گے، لے لیں گے. نقص من الأموال والأنفس والثمرات، اور یہ میوہ چاہے میوہ زراعت کا ہو، چاہے وہ میوہ قلبی کسے کہتے ہیں، اولاد کو. اولاد میوہ قلبی ہوتا ہے نا انسان کا، یہ تمہاری اولاد بھی تم سے لے لیں گے. لیکن ان حالات میں معصوم فرماتے کہ یہ آزمائش ہے، ان میں تمہیں اللہ مبتلا کر دے گا، تمام مومنین کو جہاں بھی ہیں ایسے مبتلا کر دے گا. لیکن ان حالات میں، اس ماحول میں دیکھیے دونوں کریکٹر ہیں کہ نہیں، بے صبرے بھی ہیں اور صبر کرنے والے بھی ہیں. میں نے 4 لاشوں پہ ماؤں کو اللہ کا شکر ادا کرتے بھی دیکھا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. ذرا سی مصیبت پہ بڑے بڑے طاقتوروں کو چیختے چلاتے بھی دیکھا. اب میں کیا عرض کروں، کچھ یہاں بیان کر دوں گا تو پھر قصوروار ٹھہرا دیا جاؤں گا کہ بڑے نعرے لگانا بہت آسان ہوتا ہے، قربانیوں کی دعوت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جب قربانی کا میدان سامنے آتا تو پھر بڑے نے بڑا بھگتا بھائی بڑے بھاگ جاتے ہیں. اور مصیبت ہے کہ بھگت رہے ہیں ابھی تک. پروردگار سب کو ثابت قدم رکھے. بس صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. تھوڑی وہی والی بات ہے کہ حسین سے وعدہ تو 18,000 نے کیا تھا، 18 نکل گیا. ٹوٹل 72 ہی دینا، تو 18 محاورتاً کہہ رہا ہوں. 18,000 نے وعدہ کیا، نکلے 18. کوفے سے باقی تو مدینے سے بھی ساتھ تھے، علی ہاشم کے ساتھ تھے. چلو 18 نہیں 30 آ گئے تھے کوفے سے بقول میرے. میں نے خود لکھا ہے کہ 30 کے قریب مجاہدین تھے کوفے کے. لیکن کیا تعداد، کیا تعداد. جب میدان آتا ہے آزمائش کا، بس اسی لیے قید لگائی گئی وبشر الصابرین. سب نہیں، جو ان مصیبتوں میں صبر کریں گے انہیں بشارت ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. معصوم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس روایت میں پڑھ رہے ہیں. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ انا للہ. مصیبت میں دیکھو تو علی کے چاہنے والوں، مصیبت میں دیکھو ایمان والوں، مصیبت میں دیکھو اہل بیت کے پروانوں کو
मुसीबत में देखो विलाय अली के समंदर में डूबे हुए लोगों को ज़बानी जमा फर्क थोड़ी चलता है। हाँ। जब मुसीबत में देखोगे तो यही कहते नजर आएंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से आए हैं उसी की तरफ वापस जाओ। बेशक। ये अली वाले चीखने चिल्लाने वाले नहीं होते, खाली दावे करने वाले नहीं होते। मुसीबत में देखो इनको। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? करबला है कि नहीं है? जितनी मुसीबत बढ़ती गई अंसार हुसैनी के चेहरे गुलनार होते जा रहे थे, सुभान अल्लाह। नूरानी तर खुशी थी, एक कैफ था। हुसैन की मोहब्बत में मुसीबतों में भी कैफ है, लज्जत है। ये वही जानता है जो करबला को जानता है। सलावत भेजिए मोहम्मद आमिर। अब अबू बशीर ने नकल किया दूसरे सहाबी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के अबू बशीर। जबरदस्ती तो नहीं सुन रहे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो फिर बुलंद आवाज से सलावत भेजिए मोहम्मद आमिर। नहीं, आप जबरदस्ती तो नहीं, यूं नहीं सुन रहे कि आज तीसरा दिन है। मुझे तो पहले दिन खतरा था कि अब दूसरे दिन लोग नहीं आएंगे, कहेंगे मौलवी कागज लेके बैठ जाता है, ये तो हम भी पढ़ सकते हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, मैं कब कह रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ सकते। खैर, 12 आपका आना, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम आपकी तौफीकात में इजाफा करे। अबू बसीर नकल करते हैं, क़ाल सादिक युनादी बिस्मिल क़ाइम अलैहिस्सलाम फी लैलति सलासिन व इश्रीन व यक़ूमु फी यौमिन आशूरा। बस ये पहली लाइन मैंने अरबी में पढ़ दी, बाकी मैं सब उर्दू में, ताकि वक्त आपका बच जाए। कि अबू बसीर साहबी है ना, छठे माह के फरमाते हैं कि वो नकल करते हैं कि इमाम सादिक ने फरमाया कि 23वीं की शब में मुनादी कायम का नाम लेकर उन्हें निदा देगा। बस 23वीं शब। इस 23वीं शब से मुफस्सिरीन ने इसका मतलब लिया है रमजान की 23वीं, जिसमें हम शब कद्र अमल करते हैं। शब कद्र है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। वाह भाई समझ में आ गई बात? वाह भाई वाह। 23वीं शब को ही तो सारे अमर आ रहे हैं। हाँ। कहाँ आ रहे हैं? अम्र के किस जगह आ रहे हैं? मक्के में, साहिब मदीने में। नहीं। भाई अगर मक्के में आ रहे हैं तो चलो सब मक्के जाओ, यहाँ का आके अमल कर रहे हो, हाँ। हिस्सा तो वहां मिलेगा। और फिर मुश्किल यह है कि जब वहां पे रात है, अमेरिका में तो दिन हो रहा है, तो क्या मोमिन नहीं रहते वहाँ? वो अमाल क्यों कर रहे हैं भाई? अब तो हो गई शब कद्र, तो निकल गई, जो देना था जाना था हो गया। पाकिस्तानियों ने ले लिया, हिंदुस्तानियों ने ले लिया, अरबिस्तान वालों ने ले लिया, सबने ले लिया, हम कहाँ जाएं भाई? लिहाजा हमारे तो आई ना, शब कद्र तो खत्म हो गई ना। लेकिन नहीं, दुनिया में जहाँ भी मोमिन रहता है शब कद्र मनाता है कि नहीं मनाता? मनाता है। किसी भी जगह रहता, अलास्का में रहता हो, वो दुनिया की रूफ जो कहलाती है, नॉर्वे, ओस्लो, वहां पे रहता हो, छत पे रहता हो, दुनिया की कहीं भी रहता हो, शब कद्र तो आएगी ना। यानी जहां पर उसकी रात होगी वही शब कद्र होगी। वाह भाई वाह। है ना? वाह भाई। क्यों? हर इंसान को कहीं भी हो दुनिया में यकीन है कि मैं कहीं भी हूं, मेरा हिस्सा मिलेगा। बेशक बेशक। वाह भाई वाह। अरे मिनकुल्ले अम्र, तो कहाँ आ रहा है ये अम्र? जानते ही नहीं अम्र है क्या, इसलिए पहचानते नहीं कि अमर आ कहाँ रहा। वाह वाह। खैर उसकी तफसील में नहीं जाते, वो अलग मौजू है। भाई इतना समझ लीजिए, अमर का आना ही तो बता रहा है कि कोई उलिल अमर है। उलिल अमर है ना, इसकी एक तफसील हमने मजालिस पढ़ी है, यहाँ गुलगश में पढ़ी है, याद है, में फिर नहीं जाएंगे उसकी तफसील में। तो इतना बता दिया कि याद रखिए जो मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे दलीलें हैं। अमर का आना बता रहा है कि कोई उलिल अमर है ना उलिल अमर। इसलिए इमाम ने यहाँ रमजान का जिक्र नहीं किया, बल्कि 23वीं रात। मुफस्सिर निकल के ये वही 23वीं रात है जब सारे अम्र उलिल अम्र के पास आ रहे हैं। इसी 23वीं रात तो मुनादी निदा देगा, कायम के आने की खबर देगा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद मुनादी कायम का नाम लेकर उन्हें निदा देगा, और उनका कयाम आशूरा के दिन होगा। कयाम किस दिन शुरू होगा? आने का ऐलान वहां से होगा। 23वीं शब हर शख्स आवाज सुनेगा, हर शख्स। अब वो किसी भी तरीके से सुने भाई, चाहे जिसको कहते हैं कि तमाम आलात पे कंट्रोल करके, जैसे साम्राज्य नहीं करता कि तमाम चीजों को कंट्रोल करके आपका हर चीज जाम कर देगा है, और एक झलक दिखा भी देगा कि कैसे पूरे मुल्क में ब्रेक डाउन करते हैं हम सैटेलाइट के जरिए से, है ना? मुमकिन है ना, कर सकते हैं। मैंने ऐसा देखा है, कुछ जंगों में मैंने देखा कि वायरलेस तक जाम कर दिया उन्होंने दूसरों के, वो आपस में राब्ते यूनिटियों का नहीं हो रहा। उसके बाद उन्हें मारा आके बमबारी की सबके कर रहे हैं ना।
یہ بتا رہے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے سسٹم جام کر کے بس اپنی آواز سنائی جائے, اپنا پیغام سنایا جائے. اب سمجھ میں آیا؟ بس اس لیے اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ پہلے ساری دنیا کے ان سامراجی نظاموں کو, سسٹمز کو جام کرے گا, پھر اس کا اعلان ہوگا آنے کا, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے تو سنا ہی نہیں تھا, مجھے تو معلوم ہی نہیں. جانتے ہیں آپ سے زیادہ وہ جانتے, اگر جانتے نہ ہوتے تو اتنی تیاری نہ کرتے. ساری دنیا میں اپنے بحری بیڑے, ساری دنیا میں اپنے اڈے قائم نہ کرتے, مکے مدینے کے قریب نہ پہنچاتے. پہنچ گئے نا, لیکن اطمینان رکھو داخل نہیں ہوگا ان کا لشکر. داخل ہونے سے پہلے اللہ زمین بیضا میں ان کو غرق کر دے گا. یقین رکھو آنے والا ہے وہ دن. بیضا یا بیضا جو بھی کہہ لیجیے آپ اس کو, وہ دال سے بھی لکھا جاتا ہے, زواد سے بھی لکھا جائے گا تو وادی بیضا, اور ورنہ زمین بیضا. وہ لوگ کہتے ہیں دال سے بھی لکھتے ہیں, میں نے دیکھا دال سے لکھا ہوا, یہ نہیں کہ زواد کو دوات کہتے ہیں, بلکہ میں نے دال سے لکھا ہوا وہاں پہ دیکھا وادی بیضا, آخر میں حمزہ ہے. تو وادی بیضا میں پھنس جائے گا لشکر. قریب پہنچ گئے نا, اتار دیے, معاہدے کر لیے, سب جگہ پہنچ گئے, چاروں طرف پہنچ گئے. اصل مقصد یہی ہے کہ مکہ مدینے کو قابو کرنا ہے. کیسے قابو کر لو گے؟ اللہ نے جس کے لیے غلبہ لکھا ہے نا وہی آئے گا. اللہ کا فیصلہ تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے. فرعون نے ساری کوششیں کر لی, موسیٰ کے آنے کو روک سکا نہیں. نمرود نے ساری کوششیں کر لی, جناب ابراہیم کے آنے کو روک سکا. پھر یہ کیسے روک سکتے اس کے آنے کو جس کا آنا مقدر ہے؟ صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. اسی تیاری سے ہے. بس اس کا قیام عاشور کے دن ہوگا. عاشور کا دن جو ہے روایات میں ذرا سا اختلاف ہے, کہیں جمعے کا دن لکھا ہے اور کہیں ہفتے کا. میں جس روایت میں پڑھ رہا ہوں اس میں ہفتے کا دن ہے. خیر کوئی وہ اتنی بات نہیں, لیکن عاشور کا دن اہم ہے کہ جس دن قیام کریں گے, مقام اس کے درمیان میں, رکن و مقام کے درمیان سے قیام ہوگا, اعلان ہوگا, اور جناب جبرائیل دائیں طرف کھڑے ہوں گے جب اعلان ہوگا. یہ معصوم فرماتے ہیں جناب جبرائیل دائیں طرف کھڑے ہوں گے. یا امام المنتظر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اس کا قیام عاشور کے دن ہوگا جس دن امام حسین اور ان کے اصحاب کو قتل کیا گیا. اور گویا میں دیکھ رہا ہوں, امام فرما رہے, چھٹے امام فرما رہے, گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں, قائم کو دیکھ رہا ہوں کہ 10ویں محرم عاشورہ بروز ہفتہ, یہاں میں نے کہا نا ہفتہ ہے اس روایت میں, بروز ہفتہ رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہیں, اور جبرائیل ان کے دائیں طرف موجود ہیں اور ندا کر رہے ہیں بیعت خدا کے لیے مخصوص. یعنی جو بھی اس ہاتھ میں بیعت کرے گا, جو بھی امام زمانہ کی بیعت کرے گا, وہ کس کی بیعت کرے گا؟ مخصوص ہے. یہی بیعت ہے جو اللہ سے مخصوص ہے. ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان لانا, کس پر ایمان لانا ہے؟ رسول پر ایمان لائے گا تو اللہ پہ ایمان لائے گا نا. لہذا اسی کے ذریعے ایک سنت الہی ہے, اسی طرح کے کام معصوم کرتے ہیں نبی, پیغمبر, امام, اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے کیا. میں مثالیں دے چکا ہوں پہلے, ایسی بہت ساری قرآن مجید سے آپ کو مثالیں دے چکا ہوں, جب اللہ نے ان انسانوں کے افعال کو اپنی طرف پلٹایا ہے کہ یہ فعل ان کا نہیں, یہ فعل میرا ہے. تو بس بیعت خدا کے لیے مخصوص. امام عصر کے شیعہ, اب یہ چھٹے امام فرماتے ہیں, وہی روایت پڑھ رہا ہوں, میں نے بدلا نہیں ہے, اپنے جملے نہیں لائے ہوں ابھی. امام عصر کے شیعہ دنیا کے گوش و کنار سے آئیں گے. میں نے کہا تھا نا آج بشارت بھی آپ کو دینی ہے. جو خالص شیعہ ہوں گے وہ دنیا کے گوش و کنار سے, کہتے ہیں کہ امام عصر کے شیعہ, ہمارے قائم کے شیعہ دنیا کے گوش و کنار سے آئیں گے, اور زمین تیزی کے ساتھ ان کے قدموں کے لیے سمیٹ دی جائے گی. جس کو کہتے ہیں تایولرز. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تایولرز. زمین کا سمٹ جانا, زمین اپنی تنابیں کھینچ لے گی. یعنی یہ وہ ہوں گے پہلے 313 جو پہلی آواز پہ پہنچ جائے گی. آواز ختم نہیں ہوگی اور یہ امام کی خدمت میں ہوگا. اس روایت کو سن کے لے کے لوگوں نے امیدیں چھوڑ دی, بلکہ ایک اور بھی روایت لے کے امیدیں چھوڑ دی تھی کہ امام کی جانثار 40 ہوں گے. 40 میں ہم کہا بھائی جو مرضی کرنا ہے کرو, جاؤ, آزاد ہو گئے. 313 والے, اور 313 میں میرا نام کا ہوگا, لے آزاد, جو مرضی کرنا ہے. ایسا تھوڑی ہے بابا, خدا کے بابا. 732 والی روایت دی, 750 کی روایت. مسئلہ کیا ہے؟ خدا کے بندوں, دیکھو کیٹیگریز ہے نا, ہر زمانے میں کیٹیگریز رہی کہ نہیں. مسلمانوں کی, مومنین کی, متقین کی ہے کہ نہیں ہے؟ سارے مومن ایک جیسے؟ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک جیسے والے ہیں ہی نہیں. ادھر ہے ایک جیسے, وہاں سب سارے ایک جیسے.
نبی پیغمبر امام ہم تم یہ وہ سارے ایک جیسے کوئی فرق اللہ ٹلہ سب ایک جیسے کہاں سے ہو گئے بھائی؟ تو اپنے ابا جیسا نہیں ہے، رسول جیسا کیسے ہو جائے گا؟ تیرے ابا الگ ہے، تو الگ ہے بھائی. جو اپنے باپ جیسا نہیں ہو سکتا وہ کہتا رسول میرے جیسا، بے وقوفی کی بات ہے. اللہ نے خود کیٹیگریز رکھی ہے نا فضیلت کے اعتبار سے، بعض کو بعض پہ فضیلت یہ نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن کہہ رہے ہیں کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اسی طرح مومنین میں بھی ایسے ہی ہے نا بھائی، مانتے ہیں؟ ہاں کہیں ایسا نہ باہر جا کے کہیں یہ کیا ہو گئی سارے مومن ایک جیسے، سارے مومن ایک جیسے نہیں ہوتے. ان میں بھی برتری فضیلت کے اعتبار سے مقامات الگ الگ ہیں، درجات ہیں، الگ الگ درجات ہیں. بس کیا ہوگا ان کے لیے؟ زمین اپنی تنابیں کھینچ لے گی. تو پہلے 40 کون ہوں گے بھائی؟ آپ یوں سمجھ لیجئے نا، اب میں آپ کو اپنے آج کے محاورے کی زبان میں سمجھا دوں. یوں سمجھ لیجئے کہ 40 تو جنرل ہوں گے امام. کیا ہوں گے؟ جنرل 40. پھر ان کے نیچے یہ 313 کمانڈر. سمجھ میں آ گئے؟ یعنی یہ 313 جو پہلی آوازیں پہنچیں گے، انہی میں سے 40 کو فرض کر لیجئے. سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں میں، یہ روایت نہیں پڑھ رہا، پھر بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ روایت نہیں پڑھ رہا، سمجھا رہا ہوں ایک بات کہ فرض کیجئے کہ انہی 313 میں سے 40 چن لیے گئے. جو کیسے وہ مختلف علاقوں کی جو ریاستیں ولایتیں بانٹی جائے گی نا کہ فلاں جگہ کی ولایت، فلاں جگہ کی ولایت، فلاں جگہ کی ولایت، ایک ایک جائے گا نا امام کا جنرل، اور یہ 313 کمانڈر. پھر ان 313 کمانڈرز کے نیچے 750 بریگیڈیئر سمجھ لیجئے، فرض کر لیجئے. سمجھ میں آئی؟ اب پھر خدا کے بندوں اس کے نیچے پھر عہدہ درجہ بندی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کربلا میں بھی 72 کا لشکر صحیح، کیا سب برابر تھے؟ پرچم دار الگ تھا، میمنے کا سردار الگ تھا، میسرے کا الگ تھا، مقدمۃ الجیش کا الگ تھا، خلف لشکر کا الگ تھا. قلب لشکر میں حسین کا قوت بازو عباس علمدار کھڑا تھا. اب تو آسانی سمجھ میں آ گئی نا کہ سب ایک جیسے کیسے بھائی؟ ایک جیسے تو وہاں بھی کہیں بھی ایک جیسے نہیں. کہیں بھی نہیں ہوتے. لہذا اب اندازہ کیجئے کہ امام کا لشکر کتنا بڑا ہوگا. پہلا سرا شام اور آخری سرا خراسان. خدا کے بندو لاکھوں لاکھوں، یہ بھی احتیاط کر رہا ہوں ورنہ ممکن ہے 1 کروڑ کا بھی ہو. تو پھر ہم نہیں ہوں گے؟ یقین رکھو کہ ہیں. خدا کے بندو اتنے بڑے لشکر کو سامان اٹھانے والے چاہیے نہیں چاہیے؟ ارے مجاہدوں کے تو کپڑے دھونا بھی عبادت ہوگی. سبحان جو اللہ. کربلا کے راہی ہیں، یہی تو وہ سپاہی ہے، جو کربلا کے راہی ہیں، یہی تو وہ سپاہی ہے، جو کربلا کے راہی ہیں، یہی تو وہ سپاہی ہے. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک نعرہ حیدری بھی کوئی لگا دو مجھے تسلی. نعرہ خدا کے بندو یہ نعرہ مجلس میں ضرور لگایا کرو، میری فرمائش پہ نہیں، جب دل چاہ گئے. یہ نعرہ بہت سارے الزامات سے بچا لیتا ہے. زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا نازک ہے، بڑا خراب ہے. کل ایمان وارث قرآن نعرہ حیدری. اس نعرے کی اپنی ایک شان ہے نا، ایک اپنا رنگ ہے، اپنی خوشبو ہے اس کی. اس کو نعرے کو جب میں تو اس لیے لگاتا ہوں، مجھے آپ اسے اتفاق کرو نہ کرو، جب میں نعرہ لگاتا ہوں دنیا کے سارے خوف میرے دل سے نکل جاتے ہیں. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. جزاک اللہ. میں مجلس میں آپ نے دیکھا میں کبھی طلب نہیں کرتا نعرے، لیکن جب کوئی نعرے لگا رہا ہوتا ہے میرا دل میں انتظار کر رہا ہوتا ہوں کہ آخر میں یہ نعرے حیدری بھی نہیں لگاتا، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. نعرے حیدری تو لگاؤ نا، جو اصلی نعرہ ہے، ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بس زمین سمیٹ دی جائے گی، اس سے پریشان نہیں ہوتے، گھبراتے نہیں ہیں. خدا کے بندو پیادوں میں تو ہمارا نام آ جائے گا نا. پیادہ تو سمجھتے ہو بھائی، آج کل اردو کے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. یعنی پیدل سپاہی جو ہوتے ہیں بیچارے، تو پیادوں میں تو نام آ جائے گا. پیدل چلنے والوں میں تو ہو جائے گی، پیچھے پیچھے تو چلے جائیں گے ان کے ساتھ ساتھ. لہٰذا مایوس تھوڑی ہوتے، گھبراتے تھوڑی ہیں. بشارت دی ہے امام نے کہ وہ شیعہ ہوں گے دنیا کے گوشے و کنار سے سمٹ کر اپنے امام کی خدمت کے لیے آ جائیں گے. اس وقت وہ کہتے وہ ہمارا قائم، وہ امام زمانہ،
دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یہ ہو گیا مشکل مرحلہ میں نے نکال دیا. چھٹے امام کے دونوں روایتیں اور ایک روایت جو میں نے کل رہ گئی تھی اس کو جلدی سے پڑھتے ہیں, تفسیر میں کل جائیں گے کیونکہ وقت اب ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یہ حدیث پیغمبر ہے. فرماتے قال رسول سیدی و آخر الزمان اقوام تکون وجوہہم وجوہ الآدمین. آخری دور میں ایسے افراد ہوں گے. بس میں نے ایک ہی لائن پڑھی عربی کی, بس ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تفصیل میں کل جائیں گے, ترجمہ سن لیجیے. آخری دور میں ایسے افراد ہوں گے کہ جو بظاہر انسانی حلیہ رکھتے ہوں گے. آدمیوں کا حلیہ, آپ ان کو آدمی کہہ سکتے ہیں. بظاہر آدمی ہوں گے, بظاہر وہ انسانی حلیہ رکھتے ہوں گے, لیکن ان کے دل شیطان کے دل کی مانند. اللہ اکبر. شیطان کے دل کی مانند یعنی شیطان کے دل کی مانند کیا مطلب ہے؟ خودخواہی, تکبر, غرور, ظلم, جبر, یہ سب ان کے دل کے اندر. حیوان ہے, شیطانوں کی طرح ان کے دلوں میں. بظاہر انسان تمہیں نظر آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایسے انسانوں انسانیت پہ جو ظلم اٹھا رہے ہیں, کس طرح سے ظلم اٹھا رہے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, ظلم اٹھا کے خوش ہوتے ہیں. بچوں کو یتیم بنا کے, بلکہ بچوں کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں, خوش ہو. کیسے عجیب لوگ. شام میں فوج بھیجتی ہے تو کوئی دنیا کا قانون ان کے آڑے نہیں آتا. بین الاقوامی بھیج دو اپنے اپنے دستے ہیں. یمنیوں کو مارنو, بھیج دو, کوئی قانون نہیں ہے. کوئی اقوام متحدہ نہیں پوچھتی جاؤ بھیج دو, کیونکہ مسلمانوں کو مارنا ہے نا, اپنے ہاتھوں سے مارنا ہے نا. عراق میں بھیج دیں, بھیج دو. ترکی بھی بھیجے گا اپنے سے, بھیج دو مارنے کے لیے. مل گئے نا. جب فلسطینی بچوں کی مدد کی بات آئی تو کوئی بھی نہیں, ایک فوجی بھی نہیں. بندروں کی طرح, جب پہلی مجھے ہوگا بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں, چھوڑ کر یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یہ شاخ سے ادھر سے بندر اچھلا ادھر گیا, ادھر سے بندر اچھلا ادھر گیا. پھر یہ سارے بندر ریاض میں جا کے جمع ہوئے, یا پتہ نہیں جدے میں جا کے کہاں جمع ہوئے تھے سارے بندر. بندروں کی میٹنگ ہو رہی تھی. یہ سب اچھل پھاند کرنے والے بندر. انسانیت کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں. سمجھ میں کہ کیسے ہوں گے یہ افراد ہوں گے. بولیے ان کے آدمیوں جیسے ہوں گے, لیکن دل ان کے شیطان مکر و فریب سے بھرے ہوئے. یہ بزدل لوگ, ان کے دل بھیڑیوں کی مانند, بے رحم, یعنی رحم اور نرمی سے بالکل خالی ہوں گے. صفاک درندے ہوں. اس قسم کے لوگ ہوں گے. آخری زمانے میں اس قسم کے لوگ آئیں گے. قتل و خوریزی ان کے لیے بہت ہی غیر اہم اور سادہ کام ہوگا. لوگوں کی گردنیں کاٹ دینا, لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, اور دنیا کو دکھانا کہ دیکھو ہم نے کیا کیا. ان کے لیے بالکل سادہ کام. اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں, انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی. برے کاموں سے پرہیز نہیں کریں گے, بس ایک جملہ ہی کافی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں آپ کے سامنے, برے کاموں سے پرہیز نہیں کریں گے. اگر تم ان کا ساتھ نہیں دو گے تو تمہیں غیبت اور عیب جوئی کا نشانہ بنا دینا. اگر آپ نے غلط راہوں میں ان کا ساتھ نہ دیا تو یہ ہے نا سوشل میڈیا, جو گتیں آپ کی بنائیں گے یہ لوگ. بس پناہ مانگیے اللہ سے, کیا کیا کر دیں گے آپ کی, کس طرح سے آپ کی کردار کشی کریں گے. سامنے کھڑے ہو کے کر دیں گے. لوگ کہیں گے کلپ بناؤ, میں اس کی بے عزتی کر رہا ہوں. آج کل یہ بھی تو ہو گیا نا. اب آپ تردید کرتے رہے, یہ ساری دنیا بے عزتی تو ہو گئی نا. لیکن پھر میں نے عرض کیا کہ اس راہ میں بے عزتی کو بھی اللہ عزت بنا دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. یہ کریں گے, اگر تم ان کا ساتھ نہیں دو گے تم پر عیب لگائیں گے, تمہاری غیبت کریں گے, تم پہ وہ تہمتیں لگائیں گے کہ اللہ کی پناہ علمان الحدیث. یہ حدیث پیغمبر ہے, حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. آئیے, تمہیں غیبت اور عیب جوئی کا نشانہ بنائیں گے. جب بات کریں گے جھوٹ بولیں گے, سچ تو اور قسم کھانا تو ان کا خدا کی قسم, اللہ کی قسم. یعنی جھوٹ ہوگا ہی نہیں ان کا جب تک یہ قسم نہیں کھائیں گے. قسم کھا کے جھوٹ بولتا ہے, ہر بات میں جھوٹ. یعنی اتنے جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کبھی گھر سے نکل کے, مثلا آپ کے حساب سے بتا رہا ہوں, کہ گلگشت جا رہا ہے اور کوئی ایسے غلط کام کے لیے بھی نہیں جا رہا. کسی کا فون ہے, کہاں جا رہے ہو, کہا ادھر جا رہا ہوں وہاڑی چوک. کیوں؟ عادت ہو گئی. جھوٹے کو جب جھوٹ بولنے کی عادت ہو جائے تو کوئی بھی بات سچ نہیں بولتا, بول ہی نہیں سکتا. خون پہ بھی جھوٹ ہوا. ہمارے ساتھ بیٹھے لوگ جھوٹ بول, بھائی کیوں, کیا سمجھا کریں آپ. وہ ہمیں کہہ رہا ہے سمجھا کریں, ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی. 60-61 سال کے ہو گئے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. ہاں جناب.
جب بات کریں گے جھوٹ بولیں گے، امانت میں خیانت کریں گے. اللہ اکبر. علی کے شیعو اس سے بچو. امانت سے یہ نہیں کسی نے کوئی کہے کہ امانت ہوگی، نہیں، کسی کی بات بھی امانت ہوگی. اللہ اکبر. میں یہاں ایک گفتگو کر رہا ہوں، اوپن گفتگو کر رہا ہوں، اس میں سے کوئی میرے 2-4 جملے نکالے اور اپنے مقصد کے لیے اس نے آگے بڑھا دیا. آج کل یہ بھی تو بہت ہو رہا ہے نا، کتنی بڑی خیانت کی. خیانت ہے نا، کسی سے کوئی بات سنی، اپنی طرف سے ایک جملہ ملایا یا انداز لہجہ بدل دیا، آگے خیانت ہوئی نا. تو خیانت ہر طرح کی خیانت ہے، اس کی بہرحال ایک الگ تفصیل ہے. لیکن یہ امانت میں خیانت کریں گے، باتوں میں خیانت کریں گے، بات آگے بڑھانے میں خیانت کریں گے، دین کے معاملے میں خیانت کریں گے، نقل قول کے معاملے میں خیانت کریں گے، آیات الہی کے معاملے میں خیانت کریں گے، احادیث پیغمبر احادیث معصوم کے معاملے میں خیانت کریں گے، امانتوں میں خیانت کریں گے. ان کے بچے ناز نخروں سے زندگی گزارتے ہوں گے. ایک پہچان اور ہے، ان کے بچے ناز نخروں سے زندگی گزارتے ہوں گے. ان کے نوجوان بے باک، بے خوف اور خود سے اتنے مطمئن ہوں گے کہ اپنی غلط تربیت کی بدولت لوگ ان سے عاجز ہوں گے. کیونکہ ماں باپ کا کوئی احترام ہی نہیں، ماں باپ کو گالیاں بکیں گے، کیونکہ مال جیسا بھی آ رہا ہے اسے تربیت ہو رہی، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. لہذا لوگ ان سے اس لیے عاجز ہوں گے کہ یہ محلے میں رہتے ہوں گے تو محلے والوں کو تنگ کریں گے، اسکول کالج جائیں گے تو وہاں لوگ ان سے تنگ ہوں گے، بازار جائیں گے تو بازاروں میں سے تنگ. تو ناز نہ، جیسے بڑے لوگوں کے بچوں کو دیکھا ہے نا، بدماشیاں کرتے پھرتے ہیں، ابا چھڑا لے گا. کون چھڑا لے گا؟ ابا. اور رکتے ہی کہتے ہیں جانتا نہیں ہے مجھے، کون ہے بھائی تو؟ کہ میرا ابا، میرا تایا، میرا ماموں، میرا خالو فلاں عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، وردی اتروا دوں گا تیری. یہ تربیت گھر کی جو باہر سامنے آ جاتی ہے، ان کا ذکر ہے کہ ایسا زمانہ آ جائے گا. آگے بدماشیاں کرتے پھرتے ہیں نا، جیسا پیسہ کما کے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں وہ کمائی سامنے آ رہی ہوتی ہے، سڑکوں پہ وہ ساری کمائی سامنے آتی ہے. یہی دنیا میں سارا کچھ ہو جاتا ہے حساب کتاب. ایسے لوگوں کی پیروی کرنے والے نہ اچھائی کا حکم دیں گے نہ برائی سے روکیں گے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بھی، کیونکہ ان کا اتباع کریں گے. مال ان سے ملنا ہے، پیسہ ان سے ملنا ہے، لہٰذا آنکھیں بند کر لو. کون بولے بھائی؟ ورنہ بلائے گا نہیں، دوبارہ پڑھوائے گا نہیں، ممبر پہ بٹھائے گا نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ لہذا یہ کیا چاہتا ہے وہ دیکھو، پیسے دینے والا کیا چاہ رہا ہے، ہدیہ دینے والا کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی دیکھو. اللہ رسول کی نہیں، وہ تو معاف کر دیں گے، مولا کی نہیں، اس کی مرضی. یہ کیا چاہ رہا ہے، لہٰذا وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ قیمت لگاتے ہیں، کتنی قیمت ہے بھائی تیری، کتنے ملتے ہیں تجھے؟ ان کو 50,000، چل ہم تجھے 10 لاکھ دیں گے. یہ ہماری مرضی کی یہ بات کرنی ہے، لکھ کے بھی دے دیتے ہیں تقریر. یہ مسئلے چھیڑنا ذرا ممبر سے، تاکہ مومنین میں خوب جھگڑا ہو. کوئی نیا آئٹم تو لاؤ. کیا لاؤ؟ نیا آئٹم. سمجھا کرو. یہ لو پیسے اپنے، پیسے تیری مرضی کے، بات ہماری مرضی کی. علی کے شیعہ خدا کے بانیان ازاں تک کاش میرا یہ پیغام پہنچ جائے کہ نہیں کرو ایسا. کاش پڑھنے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ نہیں کرو ایسا. کوئی ہے جس کی بارگاہ میں تمہیں جواب دے. بے شک. خدا کی بارگاہ میں تو جان ہی جانا ہے. میں تو امام زمانہ کی بات کر رہا ہوں، میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں. جواب دینا ہے تو یہیں پہ جواب دینا، اپنے مولا کو جواب دینا. اگر یقین نہیں ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر یقین ہے تو یاد رکھو امام زمانہ کو جواب دینا پڑے گا. ان سے عزت کی خواہش رکھنا ذلت و خواری کی مانند ہوگا. ایسے بدبخت لوگوں سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری عزت کریں گے. ان سے عزت کی توقع رکھنا کیا ہے؟ الٹا ذلت و خواری کا باعث بن جائے گا. آئیے جناب، ایک ایک لفظ پہ جملے پہ جی چاہ رہا ہے کہ تفصیلات آگے بڑھتا چلا جاؤں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تمام جملے آپ تک پہنچ جائیں، کیونکہ میں زبانی پڑھتا تو یہ سارے جملے آپ تک میں پہنچا نہیں پاتا. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جملہ آپ تک پہنچ جائے. ان کے درمیان عقل مند شخص کو گمراہ تصور کیا جائے گا. اللہ اکبر. جو بیچارہ عقل کی بات کرے گا اس کو کہ پاگل ہے، گمراہ ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ یہ سب سے آسان جملہ ہوتا ہے، سب سے آسان اپنی جان چھڑانے کا، دوسرے کی ایسی تیسی کرنے کا. نا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، مانا مت جائے گا، اس کی مجلس میں نہ جائے گا. اس کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ عقیدہ کہتے کسے، عقیدہ کیا نا. یہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن ایسے تھوڑی چلے گی گاڑی، ایسے نہیں چلتی. بے فکر ہو جائے. ایک طرفہ ٹریفک کبھی بھی نہیں چلتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باطل ہو اور حق نہ ہو. ایسا ہے اللہ کے قانون میں، ایسا نہیں، اللہ کی سنت میں ایسا نہیں. اور اب تو انشاءاللہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب
जिब्राइल की निदा गूंजेगी, जाल हक व ज़हफ़ल बातिल इन्नल बातिल कान बातिला। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कभी कभी जिंदगी की भी दुआएं करते हैं, शहादत की तमन्ना तो करते हैं ना हम सब, लेकिन जिंदगी की भी तमन्ना करो, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इतनी जिंदगी मांगो अल्लाह से कि अपनी आंखों से इन साम्राज्य उसके पिट्ठों को नाबूद होते देखो। इंशाअल्लाह देखेंगे देखेंगे जरूर देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जनाब, इनके दरमियान अक्लमंद शख्स को गुमराह तस्वीर किया जाएगा जबकि वो अच्छाई का हुक्म दे। जब इनको अच्छाई की बात करेगा है ये गुमराह है, इसकी लाइन ठीक नहीं, इसका अकीदा गलत लोगों में उठता बैठता है। हमारा बच्चा आजकल इसको हटाओ, मौलवी हसन सफर के पास जाने लगा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। ईमान वाले कमजोर और फासिकों की, यानी ईमान वालों की तौहीन होगी, और जिनका ईमान कमजोर होगा, कमजोर ईमान वालों की और फासिकों की इज्जत होगी। ईमानदारों को कोई नहीं पूछेगा, फासिकों की इज्जत होगी इस मुआशरे में। अल्लाह फिर होगा क्या, ऐसे छोड़ देंगे? अल्लाह इन पर अशरार को मुसल्लत कर देगा। अशरार जमा है शरीर की, यानी फितनेगर लोगों को। अल्लाह इन पर जालिमों को, फितनागरों को मुसल्लत कर देगा, है कि नहीं? भाई आपका मुझे तजुर्बा नहीं पता, हमारा तो तजुर्बा बड़ा तल्ख है। हम पर तो अशरार मुसल्लत हैं आजकल, हम पर तो अशरार मुसल्लत। उन्हें तय कर लिया है कि तबाह करना है सूबे को भी और शहर को भी, कसमें खा के बैठ गए। हाँ ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इशारा दे दिया कि अशरार पहचानने हो तो पहचान लीजिएगा। एक जगह बैठे हुए अशरार। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और ये अशरार के ज़माने में क्या होगा, जब लोगों अपने अमाल की सबब से अशरार को खुद मुसल्लत करते ना, अशरार आए थोड़ी। जमहूरियत, कल भी मैंने अर्ज किया था, परसों भी, है ना? जमहूरियत है ना जी, पैसा दो वोट खरीदो, जमहूरियत है। अशरार को मुसल्लत कर दिया आपने। फिर ऐसे वक्त में क्या होगा, अल्लाह लोगों की दुआएं कबूल नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। ये जालिमों से, अशरार से जान छुड़ाना चाहेंगे, इनकी जान नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी। ये वो जमाना होगा जब आने वाला, जब साम्राज्य मुतमईन हो जाएगा कि हमने खत्म कर दिया, इनके मुल्कों पे कब्जा कर लिया, जो नहीं झुकता था उसके मुल्कों को तबाह कर दिया हमने, इनमें तोड़ फोड़ कर दी। अपने इतने एजेंट पैसा दे दे के डाल दिए कि गली गली में, घर घर में घरों बना दिए, बनी इसराइल की तरह। बनी इसराइल में ये हुआ था ना कि हर घर में फसाद, हर घर में झगड़ा, बाप अलग बेटा अलग, नजरिया। ये आज पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा होता था। नजरियाती झगड़ा चल रहा है, बाप अलग बेटा अलग, दामाद अलग, भाई अलग, औलाद अलग, मुसीबत, खवातीन अलग, मर्द अलग, फितने ही फितने थे। मुतमईन था फिरौन, बस मैंने जब करना था कर लिया। अब मूसा आएगा भी तो इस कौम को साथ चलने के काबिल मैंने नहीं छोड़ा। जब फिरौन मुतमईन हुआ तो कानों में आवाज आई, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। आने वाले ने आवाज दी और दरबार में जाके आवाज दी फिरौन के, मैं आ गया हूँ। जिसको तूने रोकना चाहा था मैं आ गया हूँ। बस ऐसे ही आवाज गूंजेगी रुकन मकाम के दरमियान से कि मैं आ गया हूँ। सारी दुनिया के मोमिन को तसल्ली होगी, और जिसकी किस्मत में गुमराही थी वो गुमराही के गार में जाके गिर जाएगा। और जो लौ लगाए हुए थे अपने जमाने के इमाम से, वो लौ लगाए रहेंगे, वो लौ लगाए रहेंगे। बस यहाँ पे मैंने बगैर किसी गुरेज के, कि गुरेज करना पड़ता है मसाइब तक जाने के लिए, लेकिन वक्त इतना हो गया कि मैं गुरेज के बगैर बराह रास्त जा रहा हूँ। जिस इमाम की आज शहादत की शब है ना, मैंने उनकी रिवायतों से आगाज़ किया, इमाम सादिक। याद रखिए कि इस आज़ादारी को फ़रोग़ देने में चौथे इमाम के बाद सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा हिस्सा छठे इमाम। जानते हैं कैसे? चौथे इमाम के पास तो सिवाय गिरिया करने के और कोई रास्ता नहीं था। हाय हाय, खून के आंसू जहाँ बैठ जाते थे, वाक़ई करबला, वाक़ई करबला, वाक़ई करबला, वाक़ई। कभी अपने बाबा की शहादत का जिक्र, कभी अपने चचा की शहादत का जिक्र, कभी अपने भाई अली अकबर, कभी कासिम, जिक्र करते रहते थे चौथे इमाम हर जगह। कभी कूफे का जिक्र, कभी शाम के बाज़ारों का, सुनते रहते ना अपने भाई। ये सब था क्योंकि आज़ादारी को फ़रोग़ देने का और कोई रास्ता नहीं था इमाम के पास। मजलिसें बर्पा नहीं हो सकती, जुलूस उठ नहीं सकता, जिक्र की मजलिसें बर्पा नहीं कर सकता। इमाम मासूम, लेकिन मजलिस नहीं कर सकता था अपने बाबा की। कोई मिंबर भी नहीं था इमाम के पास था।
کوئی مسجد تھی امام کے پاس نہیں تھی, سارے ممبر تو ان کے ہاتھ میں, مخالفین کے ہاتھ کوئی ممبر نہیں. لیکن امام نے یہ طریقہ کیا کہ جہاں بھی ہوتے تھے بیٹھ کے مصائب پڑھنا شروع کر. چھٹے امام کا ہر امام اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں نا, مسئولیت اللہ کی طرف سے. چھٹے امام اتنی بڑی دانشگاہ ہے, سائنسدان بنا رہے امام, سائنسدان, کیمیا دان, اور جتنے بھی علوم, منطق, فلسفہ, ریاضی, علم ہندسہ, علم جتنے بھی علوم ہیں سب کی تعلیم دے رہے ہیں. لیکن یہ ساری تعلیم امام جانتے ہیں کہ بغیر ذکر اہل بیت کے, بغیر ذکر حسین کے اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہذا درس کے آخر میں یا ہفتے میں ایک بار جو روایات ہیں میں اس کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. ہوتا ضرور تھا, ہاں میں یہ نہیں بتا سکتا کہ ہر روز ہوتا تھا یا ہفتے ہر مہینے, لیکن روایات ہیں کہ امام سرداب میں شاگرد جمع ہے, کسی پڑھنے والے کو بلاتے تھے باقاعدہ, اسے واقعات بتا دیے جاتے تھے اور وہ پھر اپنے انداز میں, اشعار کے انداز میں, مرثیے کے انداز میں, نوحے کے انداز میں واقعہ کربلا کو بیان کرتا تھا. اور چھٹے امام اٹھ کے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے جہاں مومنین کی جوتیاں رکھی. میں یہ روایت کبھی بھی نہیں پڑھتا تھا, یہ روایت میں نے خود پڑھی. شاگردوں نے دیکھا کہ جب وہ شہادت حسین پر پہنچا ہے پڑھنے والا شاعر اشعار میں شہادت حسین بیان کرنے, تو اچانک امام تیزی سے اٹھے اور مومنین کی جہاں کفش رکھے تھے نالے وہاں جا کے بیٹھے اور رو رہے تھے امامہ سر سے اتار کے. مجلس ختم. تھوڑی دیر کے بعد سوال کیا شاگردوں کہ مولا فرزند رسول آپ کو اچانک کیا ہوا تھا, آپ ایسے مجلس کے درمیان سے اٹھے, وہاں دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے. معصوم پھر رونے لگے, کہنے میں کیا کرتا, جب یہ میرے جد کی شہادت بیان کر رہا تھا میری دادی زہرا, میں آگے جملہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا, میری ہمت نہیں. ہاں اتنا ضرور کہوں گی کہ ہماری مجلس میں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ زہرا وہاں بیٹھے, لیکن اتنا یقین تو ہے نا کہ اس مجلس میں سب سے بلند مقام پر حسین کی ماں ہوگی, بلند ترین مقام. بس اتنا بھی سوچ لیں نا آدمی, بہت ہے اس کے لیے, گریہ کرنے کے لیے بہت ہے کہ اس مجلس میں زہرا بیٹھی ہے. اپنے بچوں کے غم میں جو آنکھیں نم ہوں گی اس نمی کو سمیٹنے کے لیے رومال میں ساتھ لے جانے کے لیے مجھے روایات کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا. تو چھٹے امام نے یوں شروع کیا سلسلہ. پھر بنی امیہ بنی عباس کا آپس کے جھگڑے کا زمانہ, امام کو موقع مل گیا حج کے دور, حج کے زمانے میں. آج تک یہ سنت ہے, آج میں بھی مجلس پڑھ چکا ہوں 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو وہاں مکے میں, میں نے عرفات میں بھی مجلس پڑھی ہے. اللہ نے مجھے سعادت دی ہے, سارے قافلے اپنے جمع ہو جاتے تھے حاجیوں کے مجلس کے. یہ کس کی سنت ہے؟ امام صادق کی. بہترین موقع تھا, پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہوتے تھے. آپ کے الگ خیمے, ایک جگہ تھی مخصوص, وہاں آپ کے خیمے لگتے تھے. آپ باقاعدہ جس کو آپ اپنی زبان میں نیاز کہتے ہیں, لنگر کہتے ہیں, وہ امام تیار کرواتے تھے, نذر کا سامان, اور بلاتے تھے لوگوں کہ آؤ سنو. اور پڑھنے والوں کو بتا دیا جاتا تھا, پڑھنے والیوں کو بھی بتا دیا جاتا تھا. مخصوص ہوتی تھی پڑھنے والی, پڑھنے والے, ان کو سب کو بلایا جاتا تھا, ان کو واقعات بتائیے, یہ بیان کرتے تھے, یہ واقعہ کربلا بیان کرتے تھے. حاجی جمع ہو جاتے تھے اور سر و سینہ پیٹ پیٹ کر روتے تھے, اور امام ان کے درمیان میں بیٹھ کر گریہ کر رہے ہوتے تھے. مجلسوں کی بنیاد ڈالی کہ نہیں ڈالی یہ چھٹے امام کا. تو پھر جاتے جاتے جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے, وصیت کر کے جا رہے, حصہ الگ کر کے جا رہے ہیں. سینکڑوں دینار تعداد بھی لکھی ہے, لیکن میں یوں احتیاط کر رہا ہوں کہ صحیح تعداد نہ بتا سکوں. 700 750 کے درمیان دینار ہیں جو رکھے الگ امام نے, اور یہ نصیحت, یہ وصیت کی ہے کہ اس سے میرے جد کی عزاداری کی جائے. اپنے عزاداری کے لیے بھی رکھے کہ اس سے میری عزاداری کی جائے اور اس سے میرے جد کی عزاداری کی جائے. کیوں؟ دیکھیے اتنا تو معصوم بھی جانتے ہیں کہ منصور دوانیقی کے عمال نے زہر دیا, مسموم کیا, شہید کیا, اور 3 دن آپ اس زہر کے اثر سے تڑپتے بھی رہے. یہ بھی یاد رکھیں, یہ 3 دن کا حصہ عجیب ہے. اکثر ائمہ کے ساتھ ایسا ہوا, یہ زہر دیا گیا, یہ ضربت لگی ہے تو 2 یا 3 دن شاید شباہت پیدا کی گئی حسین کے 3 شب و روز کی پیاس سے. جو حسین کے بچے تڑپتے رہے, شاید کہہ رہا ہوں, یقینی حتمی نتیجہ نہیں دے رہا, شاید
یہ ہے کہ 3 شب و روز جو حسین پیاسا رہا، حسین کے بچے لتش لتش چلاتے رہے، تو آگے یہ شباہتیں پیدا ہوئی. بہرحال جو بھی رہا 2 دن سے زیادہ امام الزہر کے اثر سے تڑپتے رہے. وصیتیں کرنے کا موقع مل گیا نا، وصیتیں بھی کر دی. لیکن اتنا ضرور ہوا کہ چھٹے امام کے جنازے پہ جب بچیاں رو رہی تھی کوئی روکنے والا نہیں تھا. جب چھٹے امام کے بچے ماتم کر رہے تھے اپنے بابا کا، جب موسیٰ کاظم اپنے بابا کا ماتم کر رہے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا. حتیٰ کہ جو چاہنے والے تھے وہ بھی آگے، وہ بھی رو رہے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی سختی نہیں تھی. اور اس زمانے کی آبادی کے اعتبار سے جتنی بھی آبادی رہی ہو مدینے کی، 70,000 یا 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ جو بتائی جاتی ہے، 1.25 لاکھ، تو اس زمانے کے حساب سے ہے نا کہ سب سے بڑا جنازہ، اس زمانے کے حساب سے سب سے بڑا جنازہ بھی اٹھا. حالانکہ گھر سے بقی کتنی دور ہے، لیکن کہتے ہیں کئی ساعتیں لگ گئی. جنازہ جب نکلا ہے تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، ہجوم اتنا ہے. ایسا ہوا نا، تو بچیوں کو اتنی تسلی تو ہوئی کہ جب بھائی جنازہ اٹھاتے تھے بچیاں گر پڑتی تھی جنازہ، ابھی نہ لے کر بھیا، ابھی نہ لے کر. اور بھائی چھٹے امام کا جنازہ پھر رکھ دیتے تھے کہ چلو اچھی طرح سے، ہے نا. لیکن عزاداروں، جب سکینہ نے اپنے بابا کو رونا چاہا، گلہ کیا تھا. کب گلہ کیا تھا سکینہ نے؟ جب بابا کا سر ملا تھا. 2 موقع، ایک دربار یزید کا روایت ملتی ہے، اور ایک جب زندان میں سکینہ کو بابا کا سر ملا تھا، اور بابا کے سر کو گود میں لے کے فرش زندان پہ بیٹھ گئی تھی بچی، اور منہ پہ منہ رکھ کے گلا کرتی تھی، بابا جب میں نے آپ کو میرے بلون مجھے تماچے، میرے رخسار اس کے تماچوں کے وار سے نیلے ہو. کس بے دردی سے اس بچی کے گوشوارے کھینچے گئے؟ کسی کو رونے دیا گیا نہیں. بیویوں میں سے بھی اگر کوئی روتا تھا تو تازیانے مارے جاتے تھے. روایتیں ہیں میرے پاس، روایتیں ہیں، لیکن میں نہیں پڑھ سکتا ایسی روایتیں، بس میں اشارے کر رہا ہوں آپ کو. اگر ایسا نہ ہوتا تو ثانیہ زہرا جب قید سے رہا ہو کر آئی ہے تو روضہ رسول سے سب کو باہر نہ نکال دیتا، سمجھ گئے نا، باہر نکال دیتا. اس کے بعد جو کہا ہوگا، ہمت نہیں پوری روایت پڑھنے کی. نانا اگر اجازت ہو تو تازیانوں کے بعد یار مجھے معاف کرنا. تو یہ جملہ بھی بڑی مشکل سے کہا، بڑی مشکل سے میں نے کہا، سمجھ میں آئی بات. تو اس بچی نے زندان میں گلہ کیا، بابا جب مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ لے کر کیوں آئے تھے؟ آپ تو چلے گئے، آپ کے بعد میں پھر کیا کیا، اور اگر جانا تھا تو مجھے سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا؟ بابا عصر عاشور کے بعد سے آج تک آپ کی بچی سکینہ سو نہیں سکتی، کیونکہ میں تو آپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی. گریا کرتے کرتے جب بچی، بس آخری جملے سن لیجیے، بچی کی آواز بھی بند ہو گئی، بچی کی آنکھیں بھی بند ہو گئی. ماں مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو گئی. زینب کے دل کو بھی قرار آ گیا کہ سکینہ سو گئی. بس ایک فرد تھا زندان میں، سید سجاد. جو ہی سکینہ کی آواز بند ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اٹھی ثانیہ زہرا، بیٹا سیدھے سجاد ابھی تو میری بچی سوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سیدھے سجاد فرماتے ہاں پھوپھی اماں میری بہن سو گئی، لیکن اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے اسی زندان میں قبر بنائی، اسی کرتے میں دفنا دیا. جب قیدی رہا ہوئے واپس جانے لگے، جناب میرے باپ کا پتہ نہیں کہاں ہے. ثانی زہرا نے سید سجاد سے کہا تمہاری ماں کا پتہ نہیں چلتا کہاں ہے. واپس زندان کی طرف لے کر آئے سب کو سید سجاد، زندان کا دروازہ کھولا. اب جو اندر داخل ہوئی بیبیاں تو کیا دیکھا، جناب میرے باپ سکینہ کی قبر پہ ایسے چھا گئی جیسے سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، اور بیان کرتی جاتی ہے میری بچی تم نے سنا ہم آزاد ہو، میری بچی تجھے مدینے جانے کا بہت شوق تھا، تم نے سنا ہم مدینے جا رہے ہیں، ہماری یہاں
تیار ہے، سواریاں تیار ہیں میری بچی، میں تجھے اس تاریک زندان میں اکیلا چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ اگر مدینے میں کسی نے پوچھ لیا کہ میری بہن کو کہاں چھوڑو ہے تو میں اس بچی کو کیا جواب دوں؟ اللہ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون بارك لها بحق محمد وعلى محمد